کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کے تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ تو ایسے ہی گزرتا گیا اور پھر ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعہ کے پیش آنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے دل میں فرعون کے لیے ایک عجیب طرح کی آگ ابھر اٹھی اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگیں، اور فرعون نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے یہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے لیے نابرداشت تھے۔ چنانچہ وہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کے بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی فرعون لال پیلا ہو جاتا ہے اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کی ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخر کار وہ کس کو خدا مانتی ہے، اور فرعون اس سے کہنے لگا کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے ہی فرعون نے یہ بات سنی تو فرعون اس خادمہ پر غضبناک ہو جاتا ہے اور فرعون نے اس خادمہ کو اور اس کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش واقعہ اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں کے پردے سے سب کچھ غیب کی چیزیں دکھا دیں اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ منظر دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے تمام ظلم و ستم کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے سارے ظلم و ستم کو خود سے بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کا بغاوت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے بیع کر دیا ہے؟ یہ بات سنتے ہی فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آگیا کر دیا ہے جو اس خاتون میں تھا۔ اور پھر فرعون کی بیوی نے اس کے جواب میں فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا پر یقین لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا اکلوتا مالک ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور فرعون شروع میں اپنی بیوی کو بغیر کسی ظلم و ستم کے سمجھانے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے والدین نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان بہت ہی مضبوط ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہی سچا رب ہے
اور جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکامیاب ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کی کوشش کی تاکہ یہ ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ فرعون کے کہنے سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں لگا کر دھوپ کی طرف لٹا دیا گیا اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تکلیفوں کو سہنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تکلیفوں کو سہنے کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے پھر سے اپنی بیوی کو ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد پاک فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد پاک فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ عنہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ آپ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے بخش دے۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام کوششیں کر لی اور ہر کوشش کے اندر ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ بنا لیا اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور انہیں جنت کے اندر سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور جس کے بعد آپ کے اوپر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعہ میں جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر مقرر کر دیا تھا اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے دنیا کی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو وہ مقام عطا کیا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوز محترمہ ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج محترات میں فرمائے گا۔